أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 11 سے. چند آیات کا آج مطالعہ کریں گے ہم انشاءاللہ. اس سے پچھلی آیت تھی اس میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ تو پہلے مخاطب تو عرب تھے، لیکن اب ہم سب ہیں، دنیا کے سارے انسان، ان کی طرف ہی بھیجی گئی ہے کتاب، سارے انسانوں کی طرف. ان میں ہم سب کا تذکرہ ہے، تمام انسانوں کا تذکرہ ہے، ہماری ہی بھلائی کی باتیں، ہمارے ہی لیے ہدایات ہے. اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو ہمارے لیے ہے، ورنہ وہ جو عقل سے کام ہی نہ لیں تو پھر وہی سمجھو بحث کے آگے بین بجانا ہوگا. برا اللہ سے ہی دعا ہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے، عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد چند قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا ایک بہت بڑی زبردست قسم کی نصیحت ہمیں کی جاتی ہے. اس میں ایک وارننگ بھی ہے. فرمایا جا رہا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کم کتنی ہی، قسمنا ہم نے پیس ڈالی، من قریتن بستیاں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اس کو ہم ایسے کریں گے کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، قسمنا جن کو ہم نے پیس ڈالا. قسم اصل میں ایک ہوتا ہے کسر، کسر ہوتا ہے توڑنا، یہ کسر نہیں ہے بلکہ یہ قسم ہے. قسمنا ہم نے ان کو بالکل پیس ڈالا، ریزہ ریزہ کر دیا. کتنی ایسی بستیاں، کانت ظالمتن، جو کہ ظالم بستیاں تھیں. ظالم بستیاں یعنی ان بستیوں کے رہنے والے ظالم تھے، اس سینس میں کہا گیا ظالم بستیاں تھیں وہ. اور ہم نے، اور ظلم بھی بڑا ظلم جو ہوتا تھا وہ شرک ہوتا تھا، کہ ہم نے پیس ڈالا ان کو. وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیا یا ہم نے اٹھایا، بعدہا ان کے بعد، قوماً آخرین دوسرے لوگ، ان کے بعد دوسرے گروہ اٹھائے ہم نے جب ان کو ہم نے پیس ڈالا. وہ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو، ہم کو بھی، مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم تمہارے محتاج نہیں. ہم اگر دنیا کو آباد کرنا چاہیں، دنیا کی چہل پہل کو برقرار رکھنا چاہیں، اس کے لیے ہم تمہارے محتاج نہیں. ہم نے کتنی قوموں کو پیس ڈالا، اور پھر وہ جگہیں غیر آباد نہیں رہی، ہم نے اور لوگوں کو اٹھایا وہاں، پھر وہی رونق ہے، چہل پہل ہے. گویا کسی شہر، کسی ملک یا کسی علاقے کی رونق کے لیے اللہ تعالیٰ کسی خاص قوم کا محتاج نہیں، کسی بھی قوم کو اٹھا سکتا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں، لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ لوگوں کا محتاج نہیں. وہ اس میں ایک ایسی تھریٹ ہے، اس وقت بھی تھی اور ہمارے لیے بھی صورت ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم سوچیں گے شاید جی یہ کیسے ممکن ہے، اتنے جو ہنستے کھیلتے گھر ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دے رہے، کیسے ممکن ہے. ہم مختلف قسم کی سوچ کبھی کبھی آ سکتی ہے، یہ کس پیٹ سے ممکن ہوگا، اس میں نہیں. ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں. اگر اس نے کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی گاؤں کو آباد رکھنا ہوگا تو اور لوگوں کو لا سکتا ہے، ان کے ذریعے آباد رکھ سکتا ہے.
اور کچھ لوگوں کو ہٹا سکتا ہے. لہذا یہ بات اپنی حیثیت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. اور یہی بات اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے کہ کتنی ہی ظالم بستیاں ایسی تھیں جہاں ظلم ہوتا تھا، یعنی شرک ہوتا تھا، اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، رسولوں کی نافرمانی ہوتی تھی. تو پھر ہم نے ان کو پیس ڈالا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو ہم نے اٹھایا. فلما احسوا بأسنا، پھر جب انہوں نے آہٹ پائی، جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا ہمارا عذاب. اب کچھ قوموں کا تذکرہ ہے کہ کچھ قومیں ایسی تھیں جب ان پر ہمارا عذاب آنے والا تھا، انہیں محسوس ہوا کہ اب عذاب آ رہا ہے، انہوں نے اس کی آہٹ پائی. اذا ہم، تو اس وقت فوراً منہا یرکضون، لگے بھاگنے، یعنی ان بستیوں کو چھوڑ کر جانے لگے. جب پتہ چلا کہ عذاب آ رہا ہے، یہ عذاب ہے، تو بھاگنے لگے. جو ان نے بڑے قیمتی گھر بنائے تھے، شاندار اور عالی شان مکانات بنائے تھے، ان مکانوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے. لا ترکضوا، کہا گیا لا ترکضوا، مت بھاگو. ورجعوا، لوٹ آؤ، لوٹ جاؤ. الی ما اترفتم فی، ان عشرت قدوں میں، ان عیش کے سامان جو تم نے تیار کیے ہیں، ان عیش کے سامانوں کی طرف لوٹ جاؤ. ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھ گچھ ہو، تاکہ تم سے کچھ پوچھا جائے. دیکھیں اس میں کیا ہے، اس ایک منظر کشی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب کچھ قوموں پر عذاب آیا. عذاب کیسے آتا ہے؟ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے. جب خوفناک زلزلہ آ رہا تھا تو پھر انہی مکانوں کو آدمی چھوڑ کر باہر نکلتا ہے، جن مکانوں پر بڑے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے بڑے مضبوط گھر بنائے ہوتے ہیں، اور وہاں قسم قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں، خوبصورت قسم کے فرش ہوتے ہیں، پردے لٹک رہے ہوتے ہیں، عالی شان قسم کی ٹائلز ہوتی ہیں، ماربل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوتا ہے، بڑے خوبصورت واش روم ہوتے ہیں، لان ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوبصورت گھر بنائے ہوتے ہیں. لیکن پھر جب دیکھا کہ زلزلہ آ رہا ہے، پھر انسان بھاگ رہا ہے. یا جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان سے کہا گیا. اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں اس قوم پر مسلط کیا تھا. کہا یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ ایک فرشتے نے پھر ایک آواز لگائی کہ بھاگتے کہاں ہو، واپس چلو، انہی گھروں میں رہو جن کے لیے تم نے بے پناہ دولت خرچ کی ہے، جن کو سجانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے بہت تم نے پیسہ لگایا، انہی مکانوں میں چلو واپس، تاکہ تم سے پوچھا جائے. یہ کیا پوچھا جائے؟ لعلکم تسألون، یعنی ان سے پوچھ گچھ کی جائے. کس قسم کی پوچھ گچھ کی جائے؟ اس کے سلسلے میں بھی کئی روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ بھائی تمہاری جو شاندار محفلیں ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھی، پھر تمہارے خادم تمہارے سامنے ہاتھ کھڑے ہو کر مشورے پوچھتے تھے، یا تمہارے لوگ ساتھی آتے تھے تم سے مشورے پوچھتے تھے. آج بھی شاید کچھ لوگ آئیں تم سے پوچھیں کہ جناب ذرا بتاؤ اس زلزلے سے بچنے کی کوئی صورت، ذرا بچاؤ اس عذاب سے بچنے کا کوئی مشورہ دو ہمیں. یعنی استہزاء، یہ مذاق ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ کہاں بھاگ رہے ہو، ذرا رہو، تم بڑے بنے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سیٹھ تھے، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے. اب ذرا شاید کچھ لوگ تم سے پوچھنے آئیں گے کہ اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے جناب، تاکہ آپ ان کو بتائیں ہی. لعلکم تسألون. تو یہ ہے کہ بھائی یہ بخت نصر کی بات ہے. لیکن کچھ مفسرین نے، بلکہ اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں، اور عذاب کے دوران اس عذاب نے بزبان حال کہا، کوئی فرشتہ نہیں بولا، بلکہ عذاب نے بزبان حال کہا کہ بھائی یہی ہے وہ تمہارے مکان جن کے لیے تم نے ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی، پوری طاقت لگا دی، پوری محنت لگا دی، اور اب ان کو چھوڑ کر تم بھاگ رہے ہو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہیں ٹھہرو تاکہ تم سے پوچھا جائے.
یا تو پوچھنے سے یہاں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پورا پورا حساب لے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ مفسرین نے لیا ہے اور کچھ نے لیا ہے کہ ان سے مذاق کیا جا رہا ہے، مذاق کے طور پہ، کہ وہ لوگ آئیں گے جن پر تم بڑے براجمان بنے ہوئے تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، وہ تم سے پوچھیں گے کہ بھائی کوئی بتاؤ طریقہ، یہ جو آندھی آ رہی ہے اس سے بچنے کا کوئی تجربہ، یہ جو زلزلہ آ رہا ہے، یہ جو زمین کھسک رہی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے سے، یہ جو مکان دھنس رہے ہیں اندر، ہم مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھہرو ذرا، کہ یہ لوگ شاید آئیں تم سے پوچھیں کوئی مشورہ، کہاں بھاگ رہے ہو تم؟ فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فی، لوٹو اپنی عشرت قدروں کی طرف، عیش کے سامانوں کی طرف، عیش کے سامان جو تم نے جمع کیے تھے، ہر قسم کی چیزیں گھر میں پہنچا رکھی تھی، جاؤ ادھر ہی بیٹھو ذرا، خوبصورت صوفہ سیٹ لگے ہیں، کرسیاں لگی ہیں، قالین بچھے ہیں، بڑے بڑے تکیے لگے ہیں، بیٹھو ذرا وہیں پہ، اور اپنی خوبصورت گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے کچھ پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، بے شک ہم خطا کار تھے، بے شک ہم نافرمان تھے، ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی، اب اگر یہ عذاب آیا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی ہم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہم ہی ظالم ہیں، انا کنا ظالمین۔ فما زالت تلک دعواہم، فما زالت، یہ کنٹینیوٹی کے لیے آتا ہے کہ مسلسل، تل کا، یہ دعواہم ان کی پکار رہی، وہ یہی پکارتے رہے، فما زالت تل کا دعواہم، وہ یہی چیز پکارتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے بنا دیا انہیں، ہم نے کر دیا انہیں، حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، جو کٹے ہوئے کھیت ہوتے ہیں، اور خامدین، اور بھجے ہوئے انگاروں کی طرح، یا بھجے ہوئے چراغوں کی طرح۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ حصیداً خامدین جو یہاں آیا ہے، کہ جو ایک طریقہ تھا کہ پہلے فصل کو کاٹا جاتا تھا، اس کے بعد اس میں آگ لگائی جاتی تھی، تو کیسا لگتا ہے وہ، بس وہی کہ ویسے ہی رہ گئے وہ، یعنی وہ ان کی روح بھی نکل گئی، وہ بجھے ہوئے انگارے تھے، وہ بجھی ہوئی یا وہ کٹے ہوئے کھیت تھے، اور پھر اس کے بعد وہ جلی ہوئے وہ باقیات تھے وہاں، اس فصل کی جو کچھ بھی تھی اس کے باقیات تھے وہاں پہ، گویا کوئی ایک بھی نہیں بچا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جعلناہم حصیداً خامدین، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ کیوں کیا؟ یہ ایسے نہیں کیا، بلکہ ایک سمجھانے کے لیے بات ہم کو بتائی جا رہی کہ سنو ایسا کیوں کیا، ایسا اس لیے، وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، السماء، آسمان، والارض، اور زمین، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، اس کو ہم نے پیدا نہیں کیا لاعبین، کھیلتے ہوئے، اس کو ہم نے کھلونا نہیں بنایا، اس کو ہم نے کھیل کے طور پہ نہیں کیا۔ بڑی اہم آیت ہے، یعنی کب ایسا ہوتا ہے؟ جب انسان سوچتا ہے نا کہ وہ تو ایسے ہی ہے، بنائی ہے دنیا، یہاں جو کچھ بس یہی ہے دنیا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کھیل سمجھا۔ جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایشور کی لیلا ہے، یہ ایشور کی لیلا نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیکار نہیں ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ بیکار کام کون کرتا ہے؟ فضول کام کون کرتا ہے؟ جو فضول بیٹھا ہوا ہو، جو بیکار بیٹھا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیکار نہیں، تو بیکار کام کیوں کرے؟ یہ تو یہاں فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی جو ہم نے آسمان بنایا یا زمین بنائی ہے، جو آسمان اور زمین کے بیچ جو چیزیں ہیں، یہ جو ہم نے بنائی ہے، ہم نے کھیل کے طور پہ نہیں بنائی، بیکار نہیں بنائی۔ ایک اور جگہ سورہ صاد آیت نمبر 27 میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یہی الفاظ ہیں، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما
باطلا، وہاں آگے جو الفاظ آئے ہیں باطلا، ہم نے باطل بیکار نہیں بنایا. یہاں آیا ہے لائبین، وہاں آیا ہے بیکار. اور ساتھ ہی فرمایا اسی آیت میں ذالک ظن الذین کفروا، کہ ایسا گمان کون کر سکتا ہے؟ کافر ہی کر سکتا ہے. وہ جو شخص بھی کہے گا کہ فلاں چیز فضول بنی ہے، اس کا کیا مقصد تھا، یہ چیز کیوں بنی، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو فرمایا اس کے لیے فتویٰ آیا ہے، اور فتویٰ بھی دیا ہے مفتی اعظم نے جو سب سے بڑے مفتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا وہ فتویٰ دیا ہے ذالک ظن الذین کفروا، کہ کافروں کا گمان ہے. گویا یہ کافروں کی سی بات ہوگی جو یہ کہے گا کہ فلاں چیز کیوں بنی ہے. اسرائیلیات میں سے ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ چھپکلی جو ہے یہ کیوں بنی ہے، اس کا کیا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، کہا اے موسیٰ، ابھی یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ انسان کو کیوں بنایا، یہ مجھے پوچھ رہی تھی انسان کو کیوں بنایا. گویا یہ سب چیزیں کسی کے اس میں ادراک میں نہیں آ سکتی کہ کون چیز اللہ نے کیوں بنائی ہے، لیکن جو چیز بھی بنائی ہے اس میں حکمت ہے، اس میں دانائی ہے. وہ یوں ہی نہیں بنائی. کوئی بھی چیز ہو بظاہر ہمیں نقصان دینے والی ہو، سانپ ہے، بچھو ہے، اس قسم کی چیزیں یہ بھی فضول نہیں بنائی ہے، ان کے پیچھے بھی حکمت ہے. کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول نہیں بنائی. اور جو سمجھے گا یا جو کہے گا کہ فلاں چیز فضول بنائی ہے تو اس نے کفر کیا. ذالک ظن الذین کفروا، اس نے کفر کیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی بھی چیز اللہ نے جو بنائی ہے وہ بیکار بنائی ہے، فضول بنائی ہے. اور وہاں بھی جو ہم پڑھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب غور و فکر کرتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو لاسٹ میں انسان پہنچتا ہے، یعنی تحقیق کرنے کے بعد کسی بھی چیز پر آپ تحقیق کریں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، لاسٹ میں آپ پہنچیں گے جب آپ کی تحقیق 100% درست ہوگی، آخر میں آپ یہی پکاریں گے. کیا پکاریں گے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، کوئی بھی چیز آپ نے بیکار پیدا نہیں فرمائی. فرمایا ہم نے کھیل کے طور پہ ایسا نہیں کیا. لو اردنا، اگر ہم چاہتے، ان نتخذ لہوا، کوئی کھلونا ہی بنانا ہوتا ہمیں، لاتخذناہ من لدنا، اس کے ہمارے یہاں یہیں پہ بنا لیتے. اس کے لیے کیا ضرورت تھی کہ زمین پہ ایک باشعور مخلوق، سوچ سمجھ رکھنے والی، درد کو محسوس کرنے والی، خوشی کو محسوس کرنے والی مخلوق کو کیوں تکلیف دیتے؟ کوئی کھلونا بنانا ہوتا اپنے ہاں بنا لیتے کوئی کھلونا. یہاں تو تکلیف ہوتی ہے، یہاں تو کسی کا سر کٹ جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے کیا تکلیف پہنچتی ہے. یہاں کوئی بچے یتیم ہوتے ہیں، کچھ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں. تو ہم کیوں تکلیف میں کسی کو مبتلا کرتے؟ ہم کیوں کسی کو اتنی اذیت دیتے؟ اگر ہمیں کھلونا ہی بنانا ہوتا، کھیل کے لیے ہی کوئی چیز بنانی ہوتی، اپنے ہاں بناتے یہیں پہ. لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہی ہوتا. حالانکہ یہ تو بالکل اب سمجھے ایک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے، ورنہ یہ تو اللہ کے جو حکیم ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پھر جو الحکیم ہے، جو سب سے بڑا حکیم ہے، تو وہ کیا فضول کام کریں گے، وہ کھلونے بنائیں گے؟ بلکہ اصل میں ہے کیا، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کسی پر عذاب آتا ہے، کسی پہ تکلیف پہنچتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں. یعنی ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، ایسی چوٹ لگاتے ہیں فَيَدْمَغُهُ، کہ اس کا بھیجا پاڑ دیتے ہیں. قذف ایسی چوٹ کو کہتے ہیں کہ زور سے کسی چیز کو مارا جائے کہ وہ بھیجا ہی پڑ جائے، دماغ ہی پڑ جائے. فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ فوراً
مٹ کے رہتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے، یہ باطل نابود کرنے کے لیے ایسا کچھ ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَائِلُ، اور تمہارے لیے خرابی ہے، وائل ہے، مما تصفون، ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو، جو تم فضول قسم کی باتیں کرتے ہو، جو تم عجیب قسم کے سوالات کرتے ہو، کبھی ایک چیز کی ڈیمانڈ، کبھی معجزہ دکھاؤ، کبھی یہ دکھاؤ، کبھی وہ دکھاؤ، مختلف قسم کی جو تم باتیں چھانٹتے ہو، تو تمہارے لیے اس کے سلے میں، اس کی وجہ سے تمہارے لیے وائل ہے، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے۔ تو ان آیات میں جو ہم نے آج پڑھی، آیت نمبر 18 تک، 11 سے 18 تک، جو ہمارے لیے درس ہے، اس کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت جب ہم چلتے ہوں، بیٹھے ہوں، کہیں بھی ہوں، مستحضر یہ خیال رہے کہ ہم کو فضول پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری ایک ایک بات کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ ایک بار آپ ان آیات کو پھر سنیں، پھر دعا کریں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔